السلام علیکم ناظرین، روحانی سفر میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم تعارف پیش کرنے والے ہیں حضرت خواجہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کے حوالے سے جناب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اور یہ جان رکھیے گا کہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے مرشد گرامی کا نام ہے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی۔ تو ناظرین، محبوب حق خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد کا اسم گرامی کمال الدین احمد بن موسیٰ ہے۔ آپ قصبہ اوش کے رہنے والے ہیں، جو ماوراء النہر میں ہے اور بعض کے نزدیک اوش دیار فرخانہ میں ہے۔ آپ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ اعظم ہیں۔ آپ کی پیدائش قصبہ اوش میں ہوئی۔ 1.5 سال کی عمر میں آپ کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ جو نہایت صالح تھیں، انہوں نے پرورش فرمائی۔ آپ 5 سال کے ہوئے تو آپ کا ہمسایہ بغرض تعلیم شیخ ابو الحفص کے پاس لے گیا، جو ایک کامل مرد تھے۔ جب ہمسایہ آپ کو چھوڑ کر چلا گیا تو استاد نے قرآن حکیم پڑھانے کے لیے ابتدا کی، تو آپ نے قرآن حکیم کے 6 پارے زبانی سنا دیے۔ پوچھا، بیٹا یہ کیسے یاد ہوئے؟ فرمایا، میں جب شکم مادر میں تھا تو میری والدہ روزانہ چکی پیستے 6 پارے تلاوت کیا کرتی تھیں، لہٰذا یاد ہو گئے۔ یعنی آپ مادرزاد پیدائشی ولی تھے۔ مولانا ابو الحفص سے تعلیم حاصل کر کے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی تہذیب الاخلاق، ظاہری باطنی آداب شریعت و طریقت سے آراستہ ہو گئے۔ آپ کا ظاہر و باطن اس قدر صاف ہوا کہ آپ ایک ساتھ بھی ریاضت اور مجاہدہ کے بغیر نہ رہ سکتے تھے۔ آپ ہر روز 250 رکعت نماز خضوع اور خشوع ادا فرماتے تھے۔ بغداد شہر میں مسجد امام ابو اللیث کے اندر شیخ شہاب الدین سہروردی، اوہد بن کرمانی، شیخ برہان الدین چشتی اور شیخ محمود اصفہانی کی موجودگی میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست حق پر بیعت ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر 18 سال تھی۔ 20 سال کی عمر میں سلوک تمام کر لیا اور خرقہ خلافت حاصل کر کے مسند ارشاد پر فائز ہوئے۔ آپ کا معمول تھا کہ 3000 مرتبہ درود پاک رات کو سونے سے قبل پڑھتے۔ جب اوش میں آپ کی شادی ہوئی تو 3 رات درود پاک قضا ہو گیا۔ آپ کے مرید احمد رئیس نامی کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے اسے فرمایا کہ بختیار کاکی کو کہنا، تم جو ہر رات مجھے تحفہ بھیجتے تھے مل جاتا تھا، لیکن 3 رات سے نہیں ملا۔ نیند سے بیدار ہونے کے بعد انہوں نے حضور کا پیغام جناب بختیار کاکی اولیاء کو پہنچایا، تو آپ بیوی سے علیحدگی اختیار کر کے ملتان چلے آئے۔ شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی سے آپ کا گہرا تعلق تھا۔ ان دنوں شیخ جلال الدین تبریزی بھی ملتان میں تھے۔ ان دنوں کفار نے ملتان پر چڑھائی کی۔ والی ملتان قباچہ بیگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، صورتحال بیان کی۔ آپ نے ایک تیر قباچہ بیگ کے ہاتھ میں تھما کر کہا کہ کفار کی طرف پھینکو۔ اس کے بعد جب صبح ہوئی تو کفار کے لشکر کا کہیں نام و نشان نہ ملا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سے بھی آپ کی ملتان میں ہی ملاقات ہوئی تھی۔ اس کے بعد آپ دہلی چلے آئے۔ فرید الدین مسعود گنج شکر بھی ہمراہ تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین دہلی میں جلوہ افروز ہوئے۔ انہوں نے فرید کو دیکھ کر فرمایا، قطب الدین، تم نے ایسا شہباز عظیم قید کر رکھا ہے جو سدرۃ المنتہا کے سوا کسی اور جگہ آشیانہ نہیں بناتا۔ یہ فرید کی شمع درویشوں کے خاندان کو منور کرے گی۔
جناب قطب الدین بختیار کاکی اولیاء نے عرض کی، حضور آپ اسے عطا فرمائیں۔ جناب خواجہ نے فرمایا، بختیار یہ تمہارا مرید ہے۔ اس پر جناب خواجہ اور قطب الدین بختیار کاکی نے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کو درمیان میں لے کر سلوک کیے، منازل طے کروا کر کمال کو پہنچایا۔ حضرت خواجہ معین الدین نے دہلی سے روانگی کے وقت قطب الدین بختیار کاکی کو ہمراہ اجمیر لے جانے کا ارادہ فرمایا تو اہل دہلی تڑپ اٹھے، حتیٰ کہ سلطان التمش بھی آپ کے پیچھے جا رہا تھا۔ خلقت آپ کے پاؤں کی مٹی اٹھا کر پیشانی پر ملتی۔ خلقت کا حال دیکھ کر جناب خواجہ نے ان کی درخواست کو شرف قبولیت بخشا اور جناب قطب الدین بختیار کو دہلی میں مستقل قیام فرمانے کا حکم دے دیا۔ جناب قطب الدین بختیار کاکی کے دہلی میں قیام کی خوشی میں خلقت کے فائدے کے لیے سلطان التمش نے ایک حوض تعمیر کرنے کا ارادہ کیا۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پر گھوڑے پر سوار کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اے شمس الدین، اگر تو چاہتا ہے کہ حوض بنائے اور خلقت فیض یاب ہو تو اس جگہ بنانا جہاں ہم کھڑے ہیں۔ جب التمش بیدار ہوا تو وہ جگہ جہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے معلوم نہ کر سکا۔ حیران ہوا کہ کیا کیا جائے۔ بالآخر اپنا ایک آدمی جناب قطب الدین بختیار کی خدمت میں بھیجا۔ آپ تشریف لائے تو سلطان نے حقیقت بیان کی۔ آپ نے فرمایا، ہم اس جگہ جا رہے ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے۔ وہاں پہنچ کر جناب قطب الدین بختیار دو گانا ادا کرنے لگے۔ جب سلطان پہنچا تو وہاں حضور کے گھوڑے کے سم کے نشان موجود تھے۔ سلطان نے وہاں چھوٹا سا گنبد اور تالاب تعمیر کروا دیا۔ جناب بختیار کاکی اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ ضرورت کے لیے ہمسایہ سے قرض لے لیا کرتے تھے۔ ایک دن ہمسایہ کی عورت نے کہا کہ اگر ہم نہ ہوں تو تمہارا کام کیسے چلے؟ آپ کی زوجہ نے آپ پر ہمسائی کے الفاظ ظاہر کر دیے۔ اس پر آپ نے فرمایا، بسم اللہ پڑھ کر طاق میں ہاتھ ڈال لیا کرو اور حسب ضرورت کاک یعنی گرم روٹی نکال لیا کرو۔ آپ کی زوجہ کا یہ معمول بن گیا تو ظاہر ہونے پر آپ کا نام کاکی یعنی گرم روٹی والے مشہور ہو گیا۔ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی قدم بوسی کر کے ہانسی جانے کی اجازت چاہی۔ آپ نے فرمایا، جاؤ، تقدیر میں یہی لکھا ہے، تم میرے آخری سفر کے وقت حاضر نہ ہو سکو گے۔ اس وقت آپ نے تمام دوستوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ فرید کے لیے مزید نعمتوں کے لیے سورہ فاتحہ اور اخلاص پڑھو۔ سب نے تعمیل کی۔ اس کے بعد آپ نے مصلی اور عصا عطا فرما کر کہا، دو گانا پڑھو۔ میں نے تعمیل کی۔ آپ نے فرمایا، میں تیری امانت یعنی سجادہ اور دستار خرقہ اور نالین قاضی حمید الدین ناگوری کے سپرد کروں گا۔ میرے انتقال کے بعد ان سے لے لینا اور حق ادا کرنا۔ اے فرید، تو میرا دنیا اور آخرت میں دوست ہے، حق ادا کرنا۔ آپ دنیا سے سفر کر گئے اور ایسا ہی ہوا جو آپ نے فرمایا تھا۔